جب علم و عقل بغاوت کرتے انسانیت برباد ہمارے یہاں میں نام نہیں دوں گا، کل کچھ مکاتب فکر کے لوگ میرے ساتھ جینیس لوگ میں کہیں مسئلے میں تھوڑا سا چل رہی یہاں ہاتھ پاؤں کے پڑھنا صحیح، یہاں ہاتھ پاؤں کرتے پڑھنا صحیح، کچھ کہہ رہے ہیں یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھنا صحیح۔ میں نے کہا میرے بھائی تم یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھنے اور یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھنے کے لڑائی کر رہے ہو، جب یہ رہے گا تبھی یہاں باندھو گے اور یہاں باندھو گے، یہی صاف کر رہے ہیں دنیا کو پتا نہیں ہے تم یہاں ہاتھ باندھنا یہاں ہاتھ باندھ رہے ہو، پہلے یہ بچا لو بھیا جس کے نیچے یہ ہے اور یہ ہے، یہاں ہاتھ باندھنے کی یہاں ہاتھ باندھ، ارے یہ رہے گا تبھی باندھو گے یہاں یہاں، یہ تو اڑ رہا یہ چکر میں پڑے یہاں باندھنے کی اور یہاں باندھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ لمبی نماز ہونے میں خود ہی ہاتھ اٹھنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اپنی جگہ آئے گا۔ باقی دیکھیں گے آج چھوٹ جائے گی، لمبی نماز پڑھیے جیسے صحابہ پڑھتے تھے 100 رکعت، تقلید صحابہ کیجیے، ہاتھ یہاں سے آیا نہ آ جائے تو میرا ذمہ۔ عرض یہ کر رہا تھا علم و عقل جب بغاوت کرے تو انسانیت برباد، ضرورت نے بغاوت کیا تو پروردگار نے ایک عقل سے کنٹرول کروا دیا، عقل نے بغاوت کیا تو علم سے، علم بھی بغاوت کرے تب، علم کی بغاوتی کا نتیجہ ہے نا، تو فرمایا گیا کہ جب علم بغاوت کرے تو اسے ضمیر سے کنٹرول، ضمیر means عنصر آتما، مودی کے علم نے بغاوت کیا تھا، مسلمانوں کا گجرات میں قتل عام ہوا تھا، مسٹر اٹل بہاری واجپئی اس زمانے میں پرائم منسٹر تھے، ہم لوگوں نے جنگ کے پارلیمنٹ میں للکارا تھا، جب وہاں گئے ہو تو انہوں نے کہا راجا کو راج دھرم کا پالن کرنا چاہیے، جو کام تم نے کیا ہے مودی یہ کام اچھا نہیں ہے، اپنی جنتا کو قتل نہیں کروایا جائے، طاقت ہوتی ہے مگر انتر آتما اگر زندہ ہو تو طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، انسان کا علم جو بغاوت کرے تو ضمیر سے کنٹرول کرو، اور ضمیر جب زندہ ہوگا طاقت رہے گی مگر کسی کو پامال نہیں کرو، طاقت رہے گی مگر کسی کو نقصان نہیں۔ ضرورت نے بغاوت کیا تو عقل سے کنٹرول کیا، عقل نے بغاوت کیا علم سے کنٹرول کیا، علم نے بغاوت کیا ضمیر سے کنٹرول کیا، ضمیر نے بھی بغاوت کی تب ضمیر جب بغاوت کرے تو قرآن کہتا ہے جشن عظمت قرآن منائے، جب ضمیر بغاوت کرے تو قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ضمیر بغاوت کرے تو مصطفیٰ کے دربار میں آ جانا، وہ صاحب تزکیہ ہیں، تمہارے ضمیر کو مزکہ کر دیں گے، مجلہ کر دیں گے، مصطفیٰ اور جب ضمیر کا تزکیہ ہو تو نہ علم بغاوت کرے گا، نہ عقل بغاوت کرے گی، نہ ضرورت بغاوت کرے گی، اور انسان اعتدال کے ساتھ نظام حیات انسانی کی منزل تک پہنچ جائے گا، اور اگر ان تمام تر چیزوں سے آدمی بچنا چاہتا ہے اور نقصانات کا حامل نہیں آنا چاہتا ہے، حیات نظام انسانی کی صحیح پہچان چاہتا ہے، نظام حیات انسانی کے مغرب پہ گردش کرنا چاہتا ہے، تو آگے قرآن کہتا ہے
سمندر میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں میں نے چھلانگ لگا کر بالکل ابتدائی زینے پہ قدم رکھ کر آپ سے بات کی. حق تو اہل علم کو ہے آیتوں پہ بات کرنے کا. ہم جن کے دربار کے پوچھا تھے مگر جہاں تک میں نے سمجھا وہاں تک آپ کو بتلانے کی میں نے کوشش کی. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں قرآن کی روشنی میں احسن تقویم بن کر رہنا چاہیے. خوش عقیدگی ایمان دونوں ایک چیز ہے جس کا اظہار اعمال کے ذریعے ہوتا ہے. عقیدہ جذبہ باطنی کا نام ہے. جذبہ باطنی کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. عمل بتاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے. ہر آدمی اپنے عقیدے کا بھی محاسب ہے, اپنے عمل کا بھی محاسب ہے. اللہ رب العزت عظمت قرآن کا جشن منانے والے ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے فرمان عظیم الشان کی روشنی میں ایمان کو اپنے عمل سے, عمل کو اپنے ایمان سے وابستہ کر کے اپنی تقریر اور کرنی میں کسی طرح کا فرق محسوس اور ظاہر نہ ہونے دیں, تاکہ ہمارا یہ ایمان, ہمارا یہ عمل جو دونوں لازم و ملزوم بن کر دنیا کے لیے اپنی چمک کے کوئی و برکات جب ظاہر کرے تو دنیا مومن و مسلم کے ایمان و ایمان کی طرف لگ کے اور ایمان و عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کریم کے قریب آئے. ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھیں بلکہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں, اپنے علماء سے سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ سند یافتہ لوگ نہیں سمجھا سکتے. آپ قرآن سند یافتہ لوگ نہیں سمجھا سکتے. قرآن کی فہم تعلیم یافتہ ہی لوگوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. جملہ ذرا سخت ہے مگر سچ ہے. صرف سند یافتہ لوگوں سے قرآن نہیں سمجھا جاتا. قرآن سمجھنے کے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے. بے شک. اور اپنی طریقے سے سمجھنا چاہیے گا تو پھر ویسے سمجھیے گا ہم وہ انسان تو گئے ہے فرش پر اور عرش پہ ان کی رہ گزر. اب تو بھی خود انصاف کر, تو بھی بشر وہ بھی بشر. خیال ذات کو بلبل کی ہم شریکہ ہے. غلام ذاتے کو دعویٰ پیغمبری ہے. محمد مصطفیٰ کو آپ کا بھی پور ضیاء کہتے ہیں. نبی کے حسن و صورت کو جمال حق نما کہتے ہیں. حقیقت ہے اگر آئینے حسن خدا کہتے ہیں. خدا کہنا نہیں جائے مگر نور خدا کہتے ہیں. رب کا انسان سمجھنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہ وہ رب کا انسان ہے جس کی رسالت آسمان سے نیچے بندوں کی ہدایت کے لیے آ رہی ہے اور جس کی ابدیت سبے معراج زمین سے اٹھتی ہے آسمان کی طرف آتے ہو سکتی ہے. جس دھرتی پہ قدم رکھ دے رب اس دھرتی کی قسم یاد کر لے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس زمین کی قسم ہے مجھے جو زمین میرے محبوب کے پیر کا تلوا چھوٹنے کی سعادت ہے. کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس شفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سے. رب کا مخصوص انسان دکھنا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ اس کا رب کا مخصوص انسان دکھنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم ما غوى. رب کا مخصوص انسان دکھنا ما ضل البصر وما طغى. فكان قاب قوسين او ادنى دنا فتدل. جس کی شان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى آیا ہے. یہ ہے وہ رب کا مخصوص انسان جس کو آج کا کمزور انسان اپنے جیسا کہنے پہ مصر ہے اور ضد کیے ہوئے ہے. رب کا مخصوص انسان دیکھنا ہو اس کا سینہ علم نشرح لك صدرك اس کا فکر ورحمانہ لك ذکر. بے شک. سبحان اللہ. اس کا اخلاق
انک لعلی خلق عظیم. اس کی رحمت ان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر وہ سو جائے تو میرا سے مقامی، وہ چاہے تو خدا سے ہم کلامی. جشن عظمت قرآن منانے والوں، جس قرآن کریم کے فضائل و محاسن کو تم سن رہے ہو، یہ قرآن جس سینے پہ اترا، جو سینہ اس قرآن کا حامل ہے، جو حامل وحی ربانی ہے، جس نے ڈائریکٹ اسے اخذ کیا. یاد رکھنا، آخری اور تاریخی بات کہہ کے کرسی چھوڑ رہا. اللہ کی آسانی سے نہیں چھوڑی جاتی. آخری بات اور تاریخی بات، قرآن کریم کو نبی کریم کے بغیر سمجھنے کی کوشش کبھی مت کرنا، اور نبی کریم کو قرآن کریم کے بغیر سمجھنے کی کوشش مت کرنا. نہ نبی کریم قرآن کریم کے بغیر سمجھ میں آئیں گے، نہ قرآن کریم نبی کریم کے بغیر. آپ اللہ تشریف رکھیں، بیٹھ آپ کا اور بھی کام ہے زمانے میں محبت ہے. اس لیے مجھے تو اپنی دعاؤں کے سائے میں روشن کیجیے. میں اپنا چپ چاپ سے آپ کے بیچی سے، چونکہ مجھے نکلنا ہوگا، اس لیے جیسے کو درم برم مت کیجیے گا، ہاتھ وقت ملانے کی کوشش مت کیجیے گا. دن ہمارے ملے ہوئے ہیں، میں ایک کپ چائے لا کر اوپر پی رہا ہوں، جلسہ اسی طرح سے چلے گا. اس کے نظم و نسق کو اللہ کے لیے آئے. ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم.
وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہ گرامی، اس مجلس کے بانی حاجی علی حسن خان صاحب کے لیے دعائے مغفرت بھی آپ کر لیں. 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کے لیے دعائے استغفار کر لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. یہ اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے لیے کسی ذریعہ نجات بنا. پروردگار ہماری گفتگو میں ایک جملہ بھی اگر غیر شرعی ہوا ہو تو ہم اپنی بے وضاحتی اور اپنی کمزوریوں کے احساس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. مولا ہماری ہر اس غیر شرعی بات پر ہماری توبہ کو قبول فرما جس کو تو توبہ پڑھنے والوں کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے. مالک ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مجلس کے بانی مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ گناہوں کی معافی و تلافی فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ اس مہینے کی برکتوں سے تمام مسلمانان عالم کو نعمتیں عطا فرما. پروردگار عالم دنیا میں جو تباہی و بربادی ہے اس سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہم مسلمانوں کو ایک کر دے اور نیک کر دے. خداوند جن لوگوں نے بھی تیرے رسول کی اس مسجد سے خیر میں حصہ لیا ہے یا اللہ انہیں واقف حساب اپنی بارگاہ سے عطا فرما. خداوند وہ کام ہے جس میں تو تیرے رسول راضی ہوں ان راستوں سے بچا کر تباہی و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. تجھے فضل کرتے نہیں رکھتی بار نہ مایوس ہو تو سے امیدوار. وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات کھڑے جائیں، نیاز لے کے جائیے، شرینی ہے. آپ حضرات کھڑے جائیں.